السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ اللہ پاک کے احسان اور فضل سے ہر دن ایک نیا پیغام اور اس کی فرمانبرداری اور تابعداری کا ایک نیا سبق لے کر آتا ہے، اور انسان کو اس کے رب سے جوڑنے کے لیے اسے موقع فراہم کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت انعامات کیے، بہت احسانات کیے۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اس امت کو نسبت کتنی بڑی حاصل ہے، نسبتیں ایسی حاصل ہیں کہ قرآن پاک میں 2 جگہ آیت مبارکہ آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے بچانے کے لیے لے کر چل پڑے اللہ پاک کے حکم سے، تو چلتے چلتے جب راستہ ان سے خطا ہو گیا اور بجائے مدین پہنچنے کے دریا کے کنارے پہنچ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، ہم تو درمیان میں پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اور اس کی وجہ سے ان کو دریا پار کروایا۔ اس بات کی وجہ سے وہ بات انہوں نے کہی کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، اپنے قوم کو تسلی دی اور کہا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے جو ہمیں راستہ سیدھا دکھائے گا۔ لفظ بولا ان معی ربی، میرے ساتھ، معی میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ نسبت ہو گئی، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کے لیے دریا میں سے راستے بنا دیے اور ان کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ دوسری طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، ساتھ حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو بنی اسرائیل کا پورا قافلہ تھا ساتھ، اور یہاں ہجرت میں 2 افراد ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا صدیق اکبر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے پاؤں دیکھے اور کہا کہ اگر یہ لوگ تھوڑا سا نیچے جھانکیں گے انہیں ہم نظر آ جائیں گے، اللہ نے تسلی اتاری، اور تسلی ذکر یوں کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تسلی دی، اب لوگ 2 ہیں، اور جملے پر غور کریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عربی میں قاعدہ ہے، جیسے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معیہ کہا، وہ ہوتا ہے میرے لیے، صرف ایک بندہ جب اپنے لیے بات کرے، اور معنا یہ جو نون اور الف آگے آخر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب جتنے بھی ہیں، جمع کے لیے آتا ہے، بہت سو کے لیے۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو ایسا اعزاز دیا ہے. ہمارے نبی ہمیں کہیں بھی نہیں بھولے، اور یوں نہیں کہا کہ صرف ابھی غار میں میرا رب میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. تو اللہ پاک کی ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں شامل ہیں، اور پیارے نبی کی امت میں سے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ شفاعت کا حق حاصل ہے. اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی سفارشوں اور شفاعتوں سے ہی بچ پائیں گے. اللہ ہمیں نصیب فرما دیں. تو سورہ زلزال ہے، اور 30ویں پارے میں زیادہ تر قیامت کے ہی طرف اشارے ہیں. قیامت کے بارے میں ہی وہ لوگ شک و شبہ میں مبتلا رہتے تھے. زلزال یا زلزلہ، زلزلے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. ملتے جلتے مضامین ہیں سورۃ القارعہ کے ساتھ، اور یہیں پر انسان کو بتایا جا رہا ہے اس کے اچھے برے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کام ہیں، وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے نبی کے امتی ہونے پر یہ لاج رکھنا نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کی تیاریاں اپنی رضا کی صورت میں عطا فرما دے.